بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب ملا، کیا حضرت مومنہ ولید فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی جائے۔ میں نے حضرت مومنہ ولید سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو وہ غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا، یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت مومنہ ولید فرماتی ہیں، ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا، ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا، جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر نہیں پہنچا یا پہنچا تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مردوں اور عورتوں کا نکاح جنت میں آپس میں کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی، حبشہ کے دیش کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں مومنہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، لوگ حضرت نام ہی بڑا تھا کہ پوچھا حضرت بتائیں کیسے بغیر بتائے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یار یہ بتاؤ کوئی یہاں مومنہ ولید ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنے دور سے چل کر مومنہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگوں سے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے اور وہ کہاں کس سمت ہوگی؟ لوگوں نے حضرت جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے بتایا، بتاؤ کس طرف ہے؟ لوگوں نے بتایا، فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک نہیں کھایا، نہیں اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا اکیلے کرے گی یہ عورت، کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، مومنہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اسے جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، یہ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو نہ بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ نے نماز پڑھ رہی تھی، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں اور کہیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چرا رہی، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ، حیران و پریشان کھڑا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب ملا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران دیکھا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت مومنہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ان کی، اگر شیر و بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت مومنہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ہم سب بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے ہیں، ہم نے کوئی اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن وہ بھلا کھلا دیکھ رہا ہے،
پلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔